I'm Rahim Baloch. I'm graduated from NCA in 2014 and I got distinction from there, and along with that I got that the best miniaturist award. اور میں نے بیچلر اپنا وہاں منییچر میں کیا تھا. منییچر ایک تو مجھے اس لیے پسند ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈیٹیلڈ ورک ہوتا ہے، اور دوسری بات اس کی جو سرفیس ہے وہ سرفیس کافی آپ سے کلوز ہوتا ہے. تو آئی لو دیٹ تھنگ کہ آپ اتنے اس میں انگیج ہو جاتے ہو. تو دیٹ تھنگ آلریڈی آ میڈیٹیٹیو پریکٹس. تو کیا ہوتا تھا، جو ہمارے پرانے آرٹسٹ تھے، جو منییچر آرٹسٹ، وہ کیا کرتے تھے کہ وہ باوضو ہو کے اپنے کام پہ بیٹھ جاتے تھے اور کام کرتے تھے. وہ اس کو ایز اے عبادت دیکھتے تھے. تو آلریڈی آئی ایم تھنکنگ دیٹ از دا لائک ایک عبادت کی طرح میں دیکھتا ہوں. تو وٹ ہیپنڈ ود دیٹ کہ in my thesis, like my teachers, everyone's told to me, you should paint that figurative work, like کہ منییچر میں اس کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں اینڈ اس کی ایک ڈیمانڈ ہے. تو میں نے کچھ پینٹنگز بنائے فگریٹیو، لیکن بعد میں مجھے لگا کہ اچھا مجھے کوئی ایسا چیز کرنا چاہیے اور مجھے دنیا کو دکھانا چاہیے جو میں چاہتا ہوں. تو وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس میں اللہ پاک کی بہت بڑی مدد تھی. تو میں نے یعنی وہ چیز میری امیجنیشن میں آئی. وہ کیا تھی کہ ظاہر سی بات ہے بچپن سے آپ چیزوں کو دیکھتے ہو اور وہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں ہوتے ہیں. تو کیا ہوا کہ میں اسی سوچ میں تھا کہ وہ ریلیشن کیا ہو سکتی ہے کہ جو میں دکھا دوں. وہ ریلیشن پھر میں نے دکھایا. آئی ریپوزیشن مائی سیلف ود ہنی بی اینڈ مائی لیٹ فادر لو ود جیسمین فلاور. تو اس میں ایک بہت بڑا میسیج تھا جو کہ میرے لائف سے ریلیٹڈ ہے. وٹ ہیپنڈ ود می ان مائی چائلڈہڈ، کہ میں ابھی تک کہتا ہوں کبھی کبھی کہ میرا جو چائلڈہڈ ہے وہ ایک بلینک پیج کی طرح ہے جس کو میں فل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ایون تک کہ اس ایج میں بھی. تو اس میں میسیج یہ تھا کہ وٹ ہیپنڈ ود می ان مائی چائلڈہڈ کہ مائی فادر ہیڈ اے سیکنڈ فیملی ان ایران. وہ اس طرح سے ہوا کہ وہ پھر چھوڑ کے چلے گئے. وہ اس طرح سے چھوڑے کہ پھر سیکنڈ فیملی کو ٹائم دینا اور کافی ساری ڈسٹربینس. یہ نہیں تھا کہ صرف فادر گئے، اس کے جانے کے بعد جو پرابلمز آنے شروع ہو گئے اور وہ ٹوٹلی یعنی اس نے کافی ڈسٹرب کیا میرا وہ جو بچپن تھا. تو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ وہ مجھ سے یعنی گم ہو گیا ہے. تو میں اپنا یہ میسیج دینا چاہتا ہوں اپنے پینٹنگز میں کہ جو پیرنٹس اپنے بچوں کو اتنا ٹائم دے کہ وہ ان کو احساس کمتری میں نہ جائے. تو چلو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان تھا کہ میرے پاس آرٹ تھا. تو میں کیا کرتا تھا اپنے آپ کو، تب بھی میں ان چیزوں سے بھاگنے کے لیے، اپنے آپ کو اسکپ کرنے کے لیے میں ڈرائنگ کرتا تھا یا واٹر کلر یا کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو انگیج کرتا تھا تاکہ میں ہر وقت ان چیزوں میں نہ پڑا ہوں. تو میرے تھیسس میں بھی یہی ہوا کہ میں نے کہا کہ میں وہ ریلیشن دکھانا چاہتا ہوں دنیا کو جو میں نے فیل کی ہے. میری زندگی میں اس چیز کی کمی رہی ہے. تو آئی پینٹ مائی سیلف ود ہنی بی. اور پھر کہ جب ہنی بی پینٹ کرتے ہوئے، جب پہلی پینٹنگ تھی جب میں نے اسٹارٹ کی اور پینٹ کرنا شروع کیا، اس میں اتنا ڈیٹیل تھا، تو اس میں اتنا ٹائم گزرا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا. تو لائک آفٹر دیٹ آئی ریئلائز کہ اس میں کیا ایسی میجک چیز تھی یا کچھ تھا جو مجھے ٹوٹلی ڈسکنیکٹ کر دی اپنی سراؤنڈنگ سے. تو میں نے کہا کہ اچھا تو چلو میں اس کو دوبارہ پینٹ کرتا ہوں، کیونکہ مجھے وہ ریئلائز ہوا کہ وہ ٹائم کیوں اتنا جلدی گزرا اور وہ سکون کیا تھا اس میں. تو اس کی جو دوبارہ میں نے پینٹ کرنا شروع کر دی. جب میں اس کے فر پہ پہنچ جاتا ہوں، اس کی جو باڈی پہ چھوٹے چھوٹے فر ہے، تو دیٹ ریپیٹیشن ڈسکنیکٹ می فرام مائی سراؤنڈنگ. اس کو بار بار ریپیٹ کرنا یا وہ اتنے آبزرویشن کے ساتھ پینٹ کرنا کہ آپ کو لگے کہ اس کی جو سافٹنیس ہے آپ اس کو اچیو کر رہے ہو. تو یہ ہوا. تو بچپن میں ہمیشہ ایک بیوقوف سا بچہ تھا میں ہمیشہ میرا یعنی سب سے بڑا دشمن میں جس کو سمجھتا تھا نا وہ اللہ پاک تھا. وہ اس طرح سے تھا کہ میں ہمیشہ آرگیو کرتا تھا اور میں ہمیشہ اللہ پاک سے یہی کہتا تھا کہ اچھا سب کی لائف نارمل ہے اور میری لائف کیوں اس طرح ہے. تو اب مجھے جا کے پتہ چلا کہ وہی میری دشمنی جو ہے وہ میری ایک میں سمجھتا ہوں کہ میرا سب سے جو خوبصورت دوست ہے وہ اللہ ہے. یعنی وہ جو میرے ایک بیوقوفانہ سا دماغ تھا
یا میں جب چھوٹا تھا سمجھ نہیں آتا تھا، جب اس اسٹیج پہ آ کے وہ کس طرح سے دوستی میں چینج ہوا کہ مجھے اب پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ساری پروسیس تھی اس پروسیس سے مجھے گزر کے یہاں تک آنا تھا. آئی ایم تھنکنگ آئی ایم ون آف دا لکی پرسن کہ آپ دیکھیں اگر بلوچستان اور اگر اس کو کمپیئر کیا جائے پنجاب سے تو وہ ٹوٹلی یعنی آپ کو ایک بہت بڑا ڈفرینس نظر آتا ہے. تو بینگ لائک کمنگ فرام دا بلوچستان ان پنجاب اور یہاں NCA سے آئی گاٹ دیٹ ڈسٹنکشن اینڈ along with that the best miniaturist award اور مجھے پھر کنگ ایڈ ورلڈ میڈیکل کالج سے بھی ایوارڈ ملا تھا. تو اور بھی کافی ساری اس طرح کی چیزیں ہوئیں. تو پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ بینگ اے پاکستانی ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے یہاں کے ٹیلنٹ کو ویلیو دیں، کیونکہ یہی کی جو ٹیلنٹ ہے یہی آپ کے بچوں کو، آپ کی جو جنریشنز ہیں ان کو چینج کرتی ہے. تو مجھے تھوڑا سا ہے کہ اگر بینگ اے پاکستانی آرٹسٹ آپ اسکلفل ہو، آپ ایک اچھے کانسیپٹ رکھتے ہو اپنے پینٹنگ کے ساتھ، اور آپ دنیا میں لازمی نہیں کہ آپ ریولیوشن لے آئیں، آپ ایک ایسا میسیج دیتے ہو جس کو ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں، تو ان چیزوں کو اپریشیٹ کیا جائے، ان آرٹسٹوں کو اپریشیٹ کیا جائے، بجائے کہ ان کو تب ویلیو دو جب یا تو مرنے کے بعد یا تو ویسٹ یا کوئی یورپین کنٹریز ان کو ایوارڈ دیتا ہے یا ان کو سراہتا ہے، تب جا کے آپ ان کو اپنانا شروع کر دیتے ہو. تو یہ چیزیں مجھے تھوڑی سی فیل ہوتی ہے کہ پاکستان میں بھئی آپ شروع سے ہی ان کو ویلیو دو. تو اگر میں آرٹ کے بارے میں بات کروں بینگ اے چائلڈ، میں کس طرح سے تھا کہ مجھے یاد ہے جب شروع میں ہمارے گھر بنے تھے اور میں نے وہاں پہ کلر پڑے ہوئے تھے، مجھے یاد ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے، میں بالکل چھوٹا سا بچہ، اور میں نے وہ کلرز اٹھائے اور دیوار پہ پینٹ کرنا شروع کر دی. اور اس کے بعد جا کے میں پھر مجھے ڈر سا لگنا شروع ہو گیا کہ کیا کروں اب. تو اسی دوران جا کے کوئی ایک فریج تھا کچن میں، اس کے پیچھے میں چھپ گیا. میں نے کہا اب تو میری شامات آنی ہے. تو اسی میں میرے ایک انکل ہے، وہ آئے اور اس نے مجھے گلے سے لگایا نا، اس نے مجھے مارا نہیں. تو اس طرح کی کافی ساری چیزیں بچے کرتے رہتے ہیں، تو آپ ان کو منع نہ کرتے، ان کے لیے کوئی وال بنا دے جہاں پہ وہ پینٹ کریں، کیونکہ بینگ اے آرٹسٹ یہ تو ایک سویلائزڈ قوم کی نشانی ہے کہ اس کے اندر آرٹسٹ اور رائٹر اور پوئٹس آ جائیں. تو یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے. اور دوسری بات میرا یہ تھا کہ بچپن میں ہمیشہ جب مجھے ہوم ورک دیا جاتا تھا، میں اپنے آپ کو کنسیڈر بڑا نالائق سا اسٹوڈنٹ کرتا ہوں کہ میرا زیادہ تر دھیان آرٹ کی طرف تھا کہ ڈرائنگ کروں اور واٹر کلرز اور یہ اور وہ. جب مجھے ہوم ورک دیا جاتا تھا تو اس میں کیا کرتا تھا، ایک پیج پہ میں وہ کرتا تھا، ہوم ورک کرتا تھا، اور جب اگلے پیج پہ آ جاتا تو میں بھول جاتا تھا کہ یہ کل میں نے دکھانا بھی ہے، اور اس میں کوئی ڈرائنگ کرتا تھا. خیر ٹیچرز دیکھتے تھے اور وہ ہنس پڑھتے تھے کہ اچھا اس نے کیا ہے. جب مجھ سے جو میرا بڑا بھائی ہے وہ اکثر مجھے جب بلاتا تھا کہتا تھا لاؤ تمہارے ہوم ورک چیک کرتا ہوں، تو میرے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا. جب وہ چیک کرتا تھا اچھا پہلے پیج پہ میں نے ہوم ورک کیے، جب پیج پلٹاتا تھا تو اس میں کوئی تصویر ہوتی تھی یا ڈرائنگ ہوتا تھا، تو کہتا تھا اچھا تو سارا دن یہی ڈرائنگ کر اور تو پڑھ ہی نہ. لیکن دیکھو قسمت کا کرنا یہ ہوا کہ اب آئی ایم تھنکنگ آئی ایم دا لکی پرسن کہ میں ایک آرٹسٹ ہوں اور میں آرٹ میں آیا، جو کہ میرا پیشن تھا اور وہ میرا پروفیشنل بن گیا. ایز ان میں ایک آرٹسٹ اپنی ایگزیبیشنز لگاتا ہوں. تو ابھی جب میں جاتا ہوں اور میں ان کو کہتا ہوں کہ اچھا آپ کیا کرتے تھے، کہتا تھا یار مجھے کیا پتا تھا کہ آپ ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ آپ ایک اچھے سے آرٹسٹ بن جاؤ گے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو یعنی ان کو اپریشیٹ کرو، ان کو خود کلرز دو. اگر وہ کلرز کے ساتھ پلے کریں گے تو ان کی لائف بڑی کلرفل، اس میں کافی کلرز آ جائیں گے، اور وہ پھر ان کے لیے ایک ایسی ایکٹیویٹی آ جائے گی کہ وہ خوش رہیں گے ان چیزوں سے. اور سب سے خوبصورت سی بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ دنیا میں جو سب سے خوبصورت انسان ہے نا وہ میرے لیے، یعنی باقی سارے تو بہت خوبصورت ہے، لیکن میری مدر کا جو رول تھا اور اس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ مجھے پروموٹ کیا، اور مجھے اس طرح سے اس نے سپورٹ کی کہ میں جب ڈرائنگ کرتا تھا وہ میرے ساتھ بیٹھتی تھی. تو جب مجھے یاد ہے کہ خیر میری بیوقوفیاں بہت زیادہ ہے زندگی میں. میں نے جب میٹرک کی اس کے بعد میں نے جب وہ لینا تھا، سلیکٹ کرنا تھا کہ کون سے فیلڈ میں نے آنا ہے،
تو میں سوچ رہا تھا کہ اچھا میں آرٹ میں جاؤں گا، کیونکہ میری مدر بھی کہتی تھی کہ تم اتنا اچھا ڈرائنگز کرتے ہو، تم آرٹس میں جاؤ۔ تو کیا ہوا کہ میں نے کہا کہ جب میں نے اپنی ایک کزن ہے، میں نے اس سے بات کی، وہ مجھے کہتا ہے کہ تم کیا لے رہے ہو؟ میں نے کہا یار میں تو وہ لے رہا ہوں، میں آرٹس لے رہا ہوں۔ تو وہ یوں کر کے نا اس پڑا، تو اس پڑا۔ میں نے کہا کہ یار یہ تو بڑا بیڈ سین ہے پھر آرٹس کا، اگر وہ میں نے پھر اس سے پوچھا کہ آپ کیا لے رہے ہیں؟ تو کہتا ہے میں تو وہ لوں گا، میں تو میڈیکل لوں گا۔ میں نے کہا لو جی، وہ تو ڈاکٹر بن گیا اور میں پیچھے رہ گیا، تو میں نے بھی میڈیکل لی۔ تو اس طرح ہوا کہ اینڈ میں جب رزلٹ آیا تو وہ فیل ہو گیا اور میں 3rd ڈویژن پاس۔ تو پھر میری مدر کہتی ہے اچھا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تمہارا آرٹ اتنا اچھا ہے، تم آرٹس میں آؤ، تم کیوں میڈیکل کی طرف جاتے ہو؟ تو میں کہتا ہوں کہ جو میری مدر ہے نا، ان کا جو رول، اور اوپر خدا ہے اور نیچے انہی کی دعائیں ہیں میرے ساتھ۔ تو جب وہ میرے ساتھ بیٹھتی ہے، میں ہمیشہ اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ دیکھو جنت مجھے نہیں پتہ کیسی ہے نا، لیکن جب میں اپنی مدر کے ساتھ جس زمین کے ٹکڑے پہ بیٹھتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے جنت وہی ہے۔ یعنی وہ اتنی خوبصورت ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اس کے بارے میں۔ میں اپنی پینٹنگ میں ہمیشہ ایک سیپریشن پین کی بات کرتا ہوں۔ وہ سیپریشن پین کیا تھا؟ ظاہر سی بات ہے، اگر بچپن میں جو انسیڈنٹس ہوئے تو اس کی وجہ سے کافی میرے مائنڈ پہ کافی اثر پڑ گیا۔ وہ کس طرح سے تھا کہ وین آئی واز alone، اور میں انہی اپنے پاسٹ کو یاد کرتا تھا، اور مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں یعنی میں انہی یادوں میں چلا جاتا ہوں، جیسے کہ میرے پاسٹ کی یادیں تھے، اور میں اپنے پریزنس کو بھول جاتا ہوں۔ وہ چیزیں تو تھی، پھر مجھے آہستہ آہستہ جب یہ پینٹنگز اور ایک ایج کے اس تک آ گیا، تب مجھے پتہ چلا کہ اللہ جب اپنی طرف مخاطب کرتا ہے تو وہ آپ کو جو نعمتیں دیتا ہے وہ آپ سے چھین لیتا ہے، اور تب جا کے آپ اللہ سے مخاطب ہوتے ہو۔ تو میرا بھی کچھ اس طرح سے ہوا، اور وہ سیپریشن پین کو میں کس طرح سے وہ کرتا ہوں، کوٹ کرتا ہوں کہ رومی کہتا ہے کہ جب آپ کسی بیمبو کو کاٹتے ہو، اپنے ٹری سے کاٹ کے پھر اس کو پروسیس کرتے ہو، اس کو آگ میں پکاتے ہو اور 7 آل کرتے ہو، اور اس کے بعد اس کو بجاتے ہو، ایزن وہ بانسری بن جاتا ہے، تو اس سے ایک سیپریشن پین کی آواز نکلتی ہے۔